ہر آدمی کا غیر اللہ الگ الگ ہے. اب کسی کا غیر اللہ ہے خود رائی، اپنی رائے پہ چلنا، پیر کی رائے میں اپنی رائے کو دخل دیتا ہے. اب کوئی ڈاکٹر کے پاس جائے، ڈاکٹر کہتا ہے بھائی یہ 2 گولیاں کھانا، وہ کہتا ہے نہیں ایک کھاؤں گا، ایک تیری کھاؤں گا ایک اپنی کھاؤں گا. تو کہے گا بھائی دونوں ہی اپنی کھا لیں، آیا کیوں ہے جھگ مارنے میرے پاس؟ 2 کھاؤں گا ٹکیا لیکن ایک اپنی کھاؤں گا ایک تیری. تو کہے گا بھائی یہ کوئی کھیل ڈرامہ تھوڑا ہے. تو اپنی رائے کو فنا کرنا پڑتا ہے. خود رائی بعضوں کا مرض ہوتا ہے، خود رائی اور خود بینی اس راستے میں کفر کا درجہ رکھتا ہے. خود رائی یعنی اپنی رائے پہ چلنا باطنی امور میں جیسا مشورہ دیا جائے اعتماد کر کے بس اس پہ عمل کرنا چاہیے. 4 شرطیں لازمی ہیں استفادے کے لیے: اطلاع، اتباع، اعتماد و انقیاد. جیسے تعلق کرے اصلاح کا 4 چیزیں ضروری ہیں، اصلاح ہوگی پھر حالات کی اطلاع کرے. جو گناہ کی سب سے زیادہ عادت ہے تو اطلاع اور اتباع، جو شیخ تجویز دے مشورہ دے اس پہ عمل کرے. اپنی نہ چلا ہے، اپنی چلا رہا ہے پھر محروم ہوگا. اور اعتماد، اس پر اعتماد ضروری ہے. بعضوں کو شیطان بدگمانی میں مبتلا کرتا ہے. ہم دوستوں کو بتاتے ہیں بھائی کوئی وقت فون کا، ہم جیسے بتاتے ہیں بھائی عشاء کے بعد سے 11 بجے تک فون کر لیا کرو، کوئی بات پوچھنی ہے اصلاح کی پوچھ لیا کرو. اب بعض اوقات فون آتا ہے اور میں فون نہیں اٹھا رہا ہوتا. اب شیطان دماغ میں بھائی ڈال سکتا ہے کہ دیکھو بھائی فون کر رہے ہیں ہم، یہ فون نہیں اٹھا رہے. تو میرے پاس 3 فون رکھے ہوتے ہیں، کبھی میں ایک فون پہ بات کر رہا ہوتا ہوں، کبھی دوسرے فون پہ بات کر رہا ہوں. تو اب جو سامنے ہوگا وہ تو دیکھ لے گا، اور جو دور ہے تو اس کو چاہیے اعتماد کرے. یہ ایک مثال ہے. خاطر میں میرے عشق کو لاتا نہیں ہے وہ، بیل جا رہی ہے فون اٹھاتا نہیں ہے وہ. ورنہ شیطان کہے گا کہ بھائی دیکھو تمہارے عشق کو خاطر میں نہیں لایا جا رہا. تو اس طرح بار بار کسی کو فون کر رہے ہو نہ اٹھا رہے ہو تو کوئی تعویذ کرنی چاہیے. آج کے لیے مرض ہے کہ تعویذ نہیں کرتے، بس بدگمان ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے. یہ تو کوئی پیر کے لیے ضروری نہیں ہے، ایک دوسرے سے بھی آدمی حسن ظن رکھے. تو اطلاع اور اتباع اور اعتماد ہو، اور جس سے دین سیکھے اس پر تو اعتماد ہونا ہی چاہیے، اس پر اعتماد ہو ضروری ہے. اور انقیاد، جیسے مردہ بدست زندہ، مردہ ہوتا ہے زندہ کے ہاتھ میں ایسے حوالے کر دے. جیسے غسل دینے والا غسل دیتا ہے مردے کو، تو مردہ اپنی تھوڑی چلاتا ہے، وہ اس کا ہاتھ پکڑا وہ ہٹ یہاں سے بھاگ گیا. مردے کا آپ ہاتھ پکڑ رہے ہیں کہ بھائی تھوڑا اس کو کروٹ دیں، اس نے کہ جا چل یہاں سے لے کر، پھر آپ کروٹ دائیں طرف دے رہے ہیں وہ بائیں طرف لے رہے ہیں. پھر اب اور 1 دفعہ تو چلو اتفاق سمجھیں گے، کوئی تعویل کریں گے، اس کی 2 دفعہ ہو گیا. پھر اس کو آپ بٹھا رہے ہیں وہ لیٹ رہا ہے، آنکھیں بند کر رہے ہیں وہ کھول رہا ہے. تو آدمی کیا کرے گا؟ بھاگے گا، بولے گا بھائی یہ تو بڑا خطرناک مردہ ٹکرا گیا ہے، ہمیں بھی ساتھ لے جائے گا، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. تو ایسے جو مرید اپنی رائے چلائے وہ ایسا ہی ہے، باطنی امور میں اپنی رائے چلا رہا ہے کہ بس ایسے ویسے، تو وہ ایسا ہی ہے. وہ پھر تھوڑا بہت تو تعویل واویل کرے گا، پھر وہ کہے گا بھائی بھاگو یہاں سے، یا اس کو بھگاؤ نکالو خانقاہ سے. اس کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا. خدرائی کے مریض کے ساتھ کیا گزارا؟ رہتے ہیں ساتھ مگر ساتھ نہیں ہیں، دامن پہ گرے باں پہ بھی تو ہاتھ نہیں ہے. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے رہتے ہیں ساتھ مگر ساتھ نہیں ہیں. صحبت میں تو رہے لیکن فیض یافتہ نہیں بنے. دامن پہ گرے باں پہ بھی تو ہاتھ نہیں ہے. دامن پہ گریبان کیا مطلب؟ دامن پہ ہاتھ نہیں کہ عاشق نہیں، گریبان پہ ہاتھ نہیں کہ عاشق نہیں، دامن پہ ہاتھ نہیں کہ تقوی نہیں. گناہوں کو تو چھوڑیں، انشاءاللہ راستہ کھل جائے گا. حضرت مولانا صاحب لوگوں پھول پور رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اللہ کا راستہ شیخ کی دعاؤں سے طے ہوتا ہے اور شیخ کے مشوروں سے طے ہوتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی پیری مریدی کا مزہ اس وقت ہے جب پیر جان مانگے مرید جان دے دے. نہ جان مانگے گا نہ دینی پڑے گی بلکہ اصلاح ہو جائے گی. لیکن اب تو کچھ بھی کہتا رہے پیر، لیکن اپنے حساب سے چلتے ہیں. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا میں نے کوئی کام بدوں اپنے بڑوں کو شریک کیے بغیر نہیں کیا، یعنی ان سے مشورہ کر کے کیا ہر کام. ان کی شرکت سے برکت ہوتی ہے اور نفسانیت سے حفاظت ہوتی ہے. نفسانیت سے آدمی محفوظ ہو جاتا ہے اور ان کی شرکت سے برکت ہوتی ہے. دین کی رونقوں کی برکت سے پھر دنیا میں بھی رونق آ جاتی ہے. جو شیخ کی زندگی میں ہے اتباع کر کے قدر نہیں کرتے جو لوگ، تو اس کے انتقال کے بعد وہ لوگ خوشحال نہیں ہوتے ہیں. دینی خوشحالی عام طور سے ان لوگوں کو نصیب نہیں ہوتے. اور جو لوگ اس کی زندگی میں قدر کرتے ہیں یعنی اس کی تباہ کرتے ہیں تو پھر خدا ان کو خوشحال کر دیتا ہے، دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی. دینی اعتبار سے جو خوشحال ہو جائے ولی اللہ ہو جائے تو دنیا تو تابع ہے دین کے. جیسے چڑیا کوئی پکڑ لے تو سایہ تو مجبور ہو جاتا آنے پر، نہ چاہے کوئی کہ بھائی یہ سایہ نہ آئے، گھر میں داخل ہی نہ ہو، بس چڑیا آئے مجبور ہو کے پھر بھی سایہ ذلیل ہو کے آ رہا ہے، آنا ہی پڑتا اس کو. دیندار بن جاتا ہے تو دنیا
دنیا کی تو نعمت اس کو مل ہی جاتی ہیں.